لندن۔ فقیہہ بے آواز روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، صرف ملازمائیں کام کر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے کسی کے سامنے رونا یا کسی سے اپنا دکھ بانٹنا پسند نہیں تھا، لیکن ابھی وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ماضی بہت بری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ماضی میں میرے زخموں سے خون رشتہ اس کے قلب کو لہو لہان کرتا، اسے دوہری تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ درد حد سے سوا تھا، کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی باتھ روم میں بند ہوئی۔ ماضی کی شعائیں اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ سانس جیسے سینے میں گھٹنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ وہ شاور سے برستے ٹھنڈے پانی سے خود کے اندر بھڑکتی ماضی کی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی کسی پھوار کی مانند اس پر برستا لمحوں میں اس کے جسم کو سرد کر گیا۔ وہ اپنی سسکیوں اور ہچکیوں کا گلا گھونٹتی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ماضی کی پرچھائیں اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ ماضی گلابی رنگ کی بدرنگ فراک میں ملبوس 10 سالہ بچی روتی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کے دونوں بہن بھائی اسے اپنے کھلونے دکھاتے چڑھا رہے تھے جو اس کا باپ کل رات ہی باہر ملک سے لے کر آیا تھا، اور وہ جو اس کی سگی اولاد تھی وہ اسے بھول بیٹھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک نڈر بچی تھی، اپنے حق کے لیے بولنا اسے خوب آتا تھا۔ شاید جہاں آپ کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا جائے، انسان اپنے حق میں آواز اٹھانا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے حق میں آواز اٹھانا سیکھ گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی، اس کی آواز کو سنا نہیں جاتا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے خوبصورت گھنے بال پونی کی شکل میں اس کی پشت پر جھول رہے تھے۔ سرخ ناک، ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں لیے وہ قدم بقدم چلتی ہوئی اپنے باپ کے مقابل جا کھڑی ہوئی، جو کرسی پر جھولتے سامنے میز پر لیپ ٹاپ کھولے کسی آن لائن میٹنگ میں مصروف تھے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر غصے سے گھورنے لگے۔ اس بے حس باپ کو اس معصوم کی سوجی ہوئی آنکھیں نظر نہیں آئی تھیں، یا شاید مقابل نے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ باقی باتیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے جو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں ان پر کام کریں۔ سیاہ ٹراؤزر پر پیلے رنگ میں شرٹ میں ملبوس وقاص صاحب لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ابھرتے افراد سے الوداعی کلمات کہتے لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسی کون سی آفت آ گئی جو تم بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ مینرز نہیں آتے؟ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی؟ نہ ماں کو کبھی اٹھنے بیٹھنے اور لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ آیا تھا، اور نہ تمہیں آئے گا۔ وقاص صاحب اس معصوم کو بازوؤں سے دبوچ کر جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑے تھے۔ ان کی دھاڑ نے اس معصوم بچی کو سہما دیا تھا۔ وہ جو اپنے باپ سے شکوہ کرنے آئی تھی، ان کے اس قدر جارحانہ انداز پر سہم کر رہ گئی تھی، جبکہ آنسو تواتر سے گلابی رخسار پر بہنے لگے۔ اپنی ماں کے نام کے طعنے تو پیدا ہوتے ہی سنتی آئی تھی۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ اس کا باپ اس کے ماں کے نام کے طعنے دینے میں سر فہرست تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے خاموش آنسو بہاتا دیکھ کر وہ اونچی آواز میں گھرائے تھے۔ وہ آپ کے آپی اور ارے بھائی کے لیے کھلونے لے کر آئے، میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے عبایا چاہیے، آپ میرے لیے نہیں لائے۔ اب وہ دونوں مجھے اپنے کھلونے دکھا کر چڑھا رہے ہیں۔ وہ سسکیوں سے روتی سہمتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان ان سے شکوہ کرنے لگی، جبکہ اس کی بات نے مقابل کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ طیش میں آتے وہ اس معصوم کے گلابی رخسار پر اپنا بھاری ہاتھ کا تھپڑ مارتے اس کے نازک وجود کو زمین بوس کر گئے تھے۔ تمہاری بھی اپنی ماں کی طرح 3rd کلاس چوائس ہے۔ عمر دیکھیے اپنی، آج کے دور میں کون عبایا پہنتا ہے؟ آج کے بعد عبایا کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ماں سے دور رہ کر بھی ساری ماں کی کاپی ہو۔ وقاص صاحب دھاڑتے ہوئے اسے جوتے کی ٹھوکر مارتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ معصوم بچی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ادھر کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسٹڈی روم کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا، اور سیاہ پینٹ کے ساتھ پرپل رنگ کی ہاف آستینوں والی شرٹ میں ملبوس انیسہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ یہ ہوتا ہے دوسروں کی برابری کرنے کا نتیجہ۔ میری اولاد کی برابری کرنے چلی تھی؟ آج میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو میرے بچوں کا نام تک لینا بھول جائے گی۔ ماں تیری کسی اور سے نکاح کر کے بیٹھی ہے، اور باپ تجھے پوچھتا نہیں ہے، سب پر ایک بوجھ کی مانند ہے۔ چل تجھے اچھے سے بتاتی ہوں کہ جو لوگ بوجھ ہوتے ہیں انہیں اپنے حق میں آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آج کے بعد تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ شیطان صرف عورت اسے بازو سے دبوچ کر گھسیٹتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر نکلتی کچن میں لائی۔ ساری ملازماؤں کو کچن سے نکال کر انیسہ بیگم نے کچن کا دروازہ بند کیا اور چمٹا لے کر چولہے کی طرف بڑھی۔ فقیہہ سہمتی ہوئی دیوار میں گھستی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اس شیطان صفت عورت سے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انیسہ بیگم چولہے کو جلا کر چمٹے کو آگ کی نظر کرتی اسے گرم کرنے لگی۔ فقیہہ خوفزدہ سے ان کے عمل کو تک رہی تھی۔
خوف کے باعث اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ نہیں کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ انیسہ بیگم وہ گرم چمٹا اس کے قریب لاتی اس کے جسم پر لگانے لگی۔ اس معصوم کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے اس شاندار محل کو لرزا کر رکھ دیا، لیکن اس شیطان سے لوگوں کو اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، یا شاید وہ سن کر بھی نظر انداز کر رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ ماضی میں ڈوبی اپنے جسم پر اس جلتے چمٹے کی تکلیف محسوس کرتی چیختی ہوئی اپنے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے، مما بچائے کوئی، مجھے بچاؤ۔ وہ اپنی پوری جان سے چیختی ہوئی اپنی ماں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دفتن ہڑبڑاہٹ میں اس کا سر وہاں نصب نل سے ٹکرایا اور ماتھے سے خون بہتا پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ خون بہنے کے باعث اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی۔ چیخنے کے باعث گلے میں خراشیں پڑ گئیں، لیکن یہ تکلیف بھی اسے ماضی سے نہ نکال سکی تھی۔ چھوڑو، اللہ کا واسطہ، بچاؤ، مما مما۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن کے باعث وہ مدھم آواز میں کسی معصوم بچے کے مانند اپنی ماں کو پکارتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش سے بیگانہ ہونے سے قبل مختلف آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی تھیں، اور پھر وہ مکمل اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ کیا فقیہہ ابھی تک باہر سے نہیں آئی؟ کچن میں وقار احمد کا ناشتہ تیار کرتی تنزیلہ بیگم نے ملازمہ سے استفسار کیا۔ وقار احمد کچھ دیر قبل ہی نیند سے بیدار ہوئے تھے اور اب کمرے میں فریش ہو رہے تھے، جبکہ تنزیلہ بیگم ان کا ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تنزیل کالج جا چکا تھا۔ آج فقیہہ کی آمد کے باعث وہ اپنی ایک ضروری کلاس لے کر آنے والا تھا۔ حفصہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، جبکہ حماد صاحب اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے گئے ہوئے تھے۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ کچھ دیر قبل ہی عجلت میں اپنے کمرے میں گئی ہیں، ملازمہ نے انہیں آگاہ کیا۔ ملازمہ پاکستانی تھی، اسی لیے اچھے سے اردو سمجھ بھی لیتی تھی اور بول بھی لیتی تھی۔ ان کے تمام ملازم پاکستانی ہی تھے۔ اچھا تم ایک کام کرو، وقار کا ناشتہ میز پر رکھو، میں فقیہہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ تنزیلہ بیگم ملازمہ کو ہدایت دیتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ کچن کی دہلیز پر ہی تھی کہ فقیہہ کی چیخوں کی آوازیں سنتی اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وقار صاحب الٹے پاؤں واپس اوپر کی طرف اس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ گھر میں داخل ہوتا تنزیل اپنا بیگ صوفے پر پھینکتا اوپر کی طرف بھاگا۔ تنزیل کو جاتا دیکھ کر تنزیلہ بیگم بھی ہوش میں آتی اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سب سے پہلے وقار صاحب اس کے کمرے میں پہنچے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب اندر سے چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ بجو کہاں ہیں آپ؟ تنزیل کمرے کے چاروں اطراف میں فقیہہ کو نہ پا کر آوازیں دینے لگا۔ اتنے میں تنزیلہ بیگم بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ تنزیلہ، آپ باتھ روم میں دیکھیں۔ وقار احمد تنزیلہ بیگم کو ہدایت دیتے خود کمرے میں ہی رک گئے تھے۔ تنزیلہ بیگم سر اس بات میں ہلاتی عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھی۔ باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ تنزیلہ بیگم نے ہاتھ مار کر پورا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ کسی آبشار کے مانند شاور سے گرتا پانی اس کے وجود کو بھگو رہا تھا۔ سر سے خون بہتا پانی میں جذب ہو رہا تھا۔ فقیہہ، میری بچی، فقیہہ آنکھیں کھولو۔ تنزیل، دیکھو فقیہہ کو کیا ہو گیا ہے۔ تنزیلہ بیگم حواس پاختہ سی عجلت میں زمین پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی، اس کا گال تھپ تھپاتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی، تنزیل کو پکارنے لگی۔ تنزیل ان کے پکارنے پر عجلت میں باتھ روم میں داخل ہوتا، شاور بند کرتا، فقیہہ کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا، اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ تنزیلہ، آپ فقیہہ کے کپڑے تبدیل کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہمیں فقیہہ کو جلد از جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وقار صاحب تنزیلہ بیگم کو ہدایت دیتے عجلت میں نیچے بھاگے تھے۔ تنزیل بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تنزیلہ بیگم عجلت میں فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکال کر اس کے سر پر بینڈیج کرتی خون روکنے لگی۔ تنزیل، فقیہہ کے ہونٹ نیلے پڑ رہے ہیں، اسے جلدی سے ہسپتال لے کر چلو۔ بینڈیج کر کے وہ وقار صاحب کی ہدایت پر عمل کرتی دروازے کے باہر کھڑی تنزیل کو پکارتی فقیہہ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹنے لگی۔ تنزیل، جو کہ ان کی پکار کا ہی منتظر کھڑا تھا، فوراً سے دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوا اور فقیہہ کو لیتا نیچے کی طرف بڑھا۔ اچھا قد اور کثرت سے جم کرنے کے باعث فقیہہ کا نازک وجود اٹھانا اس کے لیے بالکل بھی مشکل عمل نہیں تھا۔ تنزیلہ بیگم بھی اپنے کمرے میں جاتی عبایا پہن کر پارکنگ کی طرف گئی تھی، جب تک تنزیل فقیہہ کو پیسنجر سیٹ پر لٹا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں فقیہہ کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ فقیہہ کو سیدھا ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وقار صاحب اور تنزیل پریشانی کے باعث راہداری میں کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ تنزیلہ بیگم بینچ پر بیٹھی روتی ہوئی اپنی اکلوتی بیٹی کی صحت کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ آپ کی پیشنٹ فی الحال خطرے سے باہر ہے۔ سرد موسم میں ٹھنڈے پانی میں زیادہ بھیگنے کے باعث ان کے دل نے دھڑکنا کم کر دیا تھا۔ خون کی گردش بھی ٹھنڈ کے باعث بہت مدھم ہو گئی تھی۔ پیشنٹ اپنے دماغ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ ممکن ہے وہ بوجھ ان کے ساتھ ہوئے کسی حادثے کا ہو۔ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کر دیتے تو انہیں میجر ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ یہ کوئی ان کی نیکی ہی کام آئی ہے جو وہ کسی بڑی اور شدید بیماری سے بچ گئی ہیں، ورنہ ان کی حالت کافی خراب تھی۔
انہیں سانس بھی نہیں آ رہا تھا. ہم نے آکسیجن لگا دیا ہے لیکن ابھی وہ بے ہوش ہیں. جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی ہم انہیں ICU میں ہی رکھیں گے. ہوش میں آنے کے بعد ان کا آکسیجن ماسک ہٹائیں گے. اگر انہیں سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہوا تو ہم انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے. فی الحال ابھی وہ ICU میں ہی رہیں گی. 5-6 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا. ڈاکٹر انہیں فقیہ کی طبیعت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتا چلا گیا تھا. ان تینوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا. تنزیل تم اپنی ماما کو لے کر جاؤ. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ دونوں نماز پڑھ کر آ جاؤ. میں یہاں موجود ہوں. آپ دونوں کے آنے کے بعد میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. وقار صاحب نے ڈاکٹر کے جانے کے بعد تنزیل کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت دی تو وہ سرس بات میں ہلاتا تنزیل بیگم کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا. پیچھے وقار صاحب اپنے بجتے ہوئے موبائل کو جیب سے نکال کر کال یس کرتے ہوئے کان سے لگا گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار صاحب نے سلام میں پہل کی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا ہے تو اور میری بیٹی کیسی ہے؟ بچوں کے نکاح کے بعد بات ہی نہیں ہوئی. میں نے سوچا اپنے بے وفا دوست کو یاد دلا دوں کہ اس کا کوئی دوست بھی ہے. عماد صاحب سلام کا جواب دیتے خفگی بھرا شکوہ کر گئے. بس کیا بتاؤں عماد، کل رات فقیہ کو لے کر لندن پہنچا ہوں اور آج میری بیٹی ICU میں ہے. نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میری بچی کو. وقار صاحب روندھے ہوئے لہجے میں مختصر الفاظ میں انہیں فقیہ کی طبیعت سے آگاہ کر گئے. کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ICU تک کیسے پہنچ گئی؟ سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ عماد صاحب پریشانی سے استفسار کرنے لگے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کسی ٹینشن کے باعث طبیعت خراب ہوئی ہے. باتھ روم میں گر گئی تھی. سر پر چوٹ آئی ہے. خون بھی کافی بہہ گیا ہے لیکن اب خطرے سے باہر ہے. ابھی بھی ڈاکٹرز نے ICU میں ہی رکھا ہوا ہے. وقار صاحب نے ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے انہیں آگاہ کیا. تو پریشان نہ ہو، میں دہیا کو بھیجتا ہوں. اللہ پاک سب کچھ بہتر کرے گا. عماد صاحب نے انہیں تسلی دی. دہیا کا تو سعودیہ میں کانسرٹ ہے نا، اسے آنے میں مشکل ہو جائے گی. اب فقیہ کی طبیعت بہتر ہے تو اسے پریشان نہ کر. وقار صاحب نے انہیں سمجھایا. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ فقیہ بیوی ہے دہیا کی. اسے اس وقت اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے. کام تو ساری زندگی ہے انہیں. چل میں بعد میں بات کرتا ہوں، ذرا اپنے سپوت کی کلاس لے لوں. کہیں اس نے تو کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی میری بیٹی سے؟ عماد صاحب خفگی سے کہتے فون رکھتے دہیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے. پاکستان. ظہر کا وقت تھا. فقیہ سے بات کر کے وہ بستر پر دراز ہوا تو اسے نیند نے آ لیا. ابھی آنکھ لگے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور عماد صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے. دروازے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوتا عجلت میں اٹھ کر بیٹھا تھا. کیا ہوا بابا، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ عماد صاحب کو خود کو غصے سے گھورتا دیکھ کر پریشانی سے استفسار کرنے لگا. یہاں تم سو رہے ہو اور وہاں میری بچی ICU میں ہے. ایسا کیا کہا ہے تم نے اس سے کہ وہ ICU میں پہنچ گئی؟ عماد صاحب سخت مشتعل ہوتے اس سے استفسار کرنے لگے. کیا ہوا سومیکا کو بابا؟ میری تو اس سے کوئی بات نہیں ہوئی. میری بچی کہنے پر وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا پریشانی کے سبب ان سے استفسار کرتا انہیں آگاہ کر گیا. میں سومیکا کی نہیں، تمہاری بیوی اور میری بیٹی فقیہ کی بات کر رہا ہوں. کیا کہا ہے تم نے اسے جو وہ ICU تک پہنچ گئی ہے؟ عماد صاحب پھر سے اس پر برہم ہوئے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری صبح ہی فقیہ سے بات ہوئی ہے، تب تک وہ ٹھیک تھی. دہیا اجلت میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوتا حیرانگی سے کہنے لگا. یہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیا کہا ہے تم نے اس سے کہ اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ سٹریس کا شکار ہے. شدید سٹریس کے باعث وہ باتھ روم میں گر گئی اور اس کے سر پر چوٹ آئی ہے. عماد صاحب اسے پریشان دیکھ کر تفصیل سے آگاہ کرنے لگے تھے. بے شک میری فقیہ سے کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے بابا، لیکن ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے وہ سٹریس کا شکار ہو جائے. میں نے تو اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. اتنی سی دیر میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ہسپتال ICU میں پہنچ گئی؟ وہ انہیں آگاہ کرتا خود ان سے پوچھ رہا تھا. عماد صاحب کا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا. بابا میں ابھی اگلی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں. ساری بات میں خود معلوم کروں گا. میں خود فقیہ سے استفسار کروں گا کہ اسے کیا پریشانی ہے، کس بات کا سٹریس لیا اس نے. دہیا اجلت میں کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. تمہیں جانا بھی چاہیے دہیا، فقیہ تمہارے نکاح میں ہے. میں نیکسٹ فلائٹ بک کرواتا ہوں، تم اپنی تیاری مکمل کرو. عماد صاحب اسے آگاہ کرتے کمرے سے چلے گئے. پیچھے وہ اپنی پیکنگ کرتا کچھ ہی دیر میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا. وسیم ہاؤس، پاکستان. شام کا وقت تھا. ظہر باسی ہو چکی تھی. سورج کی روشنی ابھی باقی تھی. وسیم ہاؤس کے اوپری منزل کے اس خوبصورت سے کمرے میں دن میں بھی اندھیرے کا راج تھا. بیڈ کی سائڈ میز پر لیمپ کی مدھم روشنی جلتی تاریکی کو چیرنے کا سبب بنی ہوئی تھی. سیاہ پرنٹڈ کرتے پاجامے میں ملبوس وہ آنکھیں موندے نیند میں محو تھی. بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے. وہ سوتی ہوئی کوئی خوبصورت دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی. پاس ہی اس کا فون اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا. دفتن خاموش فضا میں فون بجنے کی آواز کمرے میں گونجی. فون کی آواز پر وہ آنکھیں ملتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی.
وہ آنکھیں کھولتی ہاتھ مار کر بیڈ پر موبائل تلاش کرتی بنا دیکھے فون یس کر کے کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ وہ مندی ہوئی آنکھوں سے نیند میں ڈوبی آواز میں سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عمار بات کر رہا ہوں میما۔ کیسے طبیعت ہے تمہاری؟ تم سو رہی تھیں کیا؟ عمار اس کے سلام کا جواب دیتا اس کی طبیعت کی بابت استفسار کرنے لگا۔ جی الحمدللہ بہتر ہے طبیعت، ڈاکٹر نے سکون آور دوائی دی تھی جس کے باعث سو رہی تھی، میں آپ کے فون سے بیدار ہوئی ہوں۔ امیمہ اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتی اسے تفصیل سے جواب دیتی ریموٹ سے لائٹ آن کر گئی۔ لائٹ کے چلتے ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ او سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سو رہی ہوگی۔ عمار شرمندگی سے صفائی دینے لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں، عصر کی اذانیں ہو رہی ہیں، مجھے اٹھنا ہی تھا، نماز بھی تو پڑھنی تھی۔ دور مسجد سے آتی اذانوں کی آواز سنتی وہ اسے آگاہ کر گئی۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں رات میں لینے آؤں گا، رات میں ڈنر باہر کریں گے۔ عمار نے اپنے فون کرنے کا مقصد سے اسے آگاہ کیا۔ آپ پہلے بابا سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امیمہ نچلے لب کو دانتوں تلے دباتی ماتھم سے منمنائی تھی۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں عمار کو برا نہ لگ جائے، لیکن اپنے باپ کی اجازت کے بغیر وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انکل سے اجازت لے لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے، میں اجازت لے کر تمہیں میسج کر دوں گا، تم تیار رہنا۔ عمار نے اسے ہدایت دی۔ آپ کو میرا انکار کرنا برا تو نہیں لگا؟ امیمہ نے کسی خدشے کے تحت استفسار کیا۔ نہیں، اس میں برا لگنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ تم نے اپنے بابا کی اجازت کو ضروری سمجھا۔ بے شک تم میرے نکاح میں ہو، لیکن ابھی اپنے باپ کے گھر ہو، ابھی تمہارے لیے مجھے ان کی اجازت ہمیشہ درکار رہے گی۔ جس دن رخصت ہو کر میرے پاس آ گئی اس دن پھر انہیں میری اجازت درکار رہے گی۔ عمار ہنس کر کہتا اس کا خدشہ دور کر گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ کو برا نہ لگ جائے۔ امیمہ نے عمار کی بات سے مطمئن ہوتے ہوئے سادہ لہجے میں اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ اگر ہم ایک دوسرے سے اتنی سی باتوں پر ناراض ہونے لگے تو ایک دوسرے کی بڑی بڑی غلطیاں کیسے برداشت کریں گے؟ ہم ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہیں، اور زندگی نہ جانے کتنے رنگ دکھاتی ہے، کتنے ہی اچھے برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے، اور حاکم میں برداشت بھی زیادہ رکھی ہے۔ اگر میں ہی اتنی سی باتوں پر ناراض ہونے لگا تو میری رعایا مجھ سے بیزار ہو جائے گی، ہمارے درمیان موجود رشتے کی خوبصورتی مفقود ہو جائے گی، اور جب رشتوں میں خوبصورتی ختم ہو جائے تو دونوں فریق ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ عمار نرمی سے اسے سمجھاتا تسلی دے گیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں فون بند کر کے نماز پڑھ لوں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میما نے جیسے اجازت چاہی تھی۔ حد ہو گئی یار، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر سے بھی پہلے اللہ پاک ہے، اتنی فارمل نہ ہو، جا کر نماز پڑھو۔ میں رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عمار مصنوعی خفگی سے کہتا فون بند کر گیا تھا۔ فون کی بند ہوتے ہی امیمہ وضو کرنے کی غرض سے سر پر دوپٹہ اوڑھتی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد باتھ روم سے نکل کر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری سے جائے نماز نکال کر قبلہ رخ بچھاتے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی شام کے اذکار پڑھ رہی تھی۔ اذکار مکمل کر کے وہ جائے نماز لپیٹ کر الماری میں رکھنے لگی۔ دفتن کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ میں آپ کو ہی جگانے آ رہی تھی، آپ کے بابا، تایا، کبیر اور امیس آپ کا شام کی چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ لامیا اور سمینہ بھابھی شام کی چائے کا انتظام کر رہی ہیں۔ نعیمہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے اسے استفسار کیا۔ جی الحمدللہ، اب کافی بہتر ہے طبیعت، میں نماز پڑھ کر نیچے ہی آ رہی تھی۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ امیمہ الماری کا پٹ بند کر کے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہتی خود بھی بیڈ کی طرف بڑھی۔ نعیمہ بیگم اس کی ہدایت پر عمل کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ خیریت ہے بچے؟ امیمہ کے لب چبانے پر نعیمہ بیگم نے نرمی سے پوچھا، جبکہ مقابل کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ عمار کے متعلق بات کرنے میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کو کہاں سے شروع کرے۔ وہ مما، عمار کا فون آیا تھا۔ امیمہ نے شرم کے باعث ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اس میں اتنا ہچکچانے والی کیا بات ہے؟ عمار شوہر ہے آپ کا، وہ بات کر سکتا ہے آپ سے، نعیمہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ دراصل مما، عمار رات میں مجھے ڈنر پر لے جانا چاہتے ہیں، میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ پہلے بابا سے اجازت لے لیں۔ امیمہ نے نروس ہوتے ہوئے مدھم لہجے میں ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ شوہر ہے آپ کا، میں آپ کے بابا سے کہتی ہوں کہ عمار کا فون آئے تو انکار نہ کریں، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا حق رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ضروری بات کرنی ہو آپ سے، نعیمہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ لیکن مما، میں رخصتی سے قبل یہ سب نہیں چاہتی، رخصتی سے قبل ہی فون پر رابطے اور گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے دل بھر جاتا ہے، خاص کر لڑکوں کا۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت سے قبل ہی ان کا مجھ سے دل بھر جائے۔ وقت سے پہلے ایک دوسرے کو جان لیں گے تو شادی کے بعد کیا کریں گے؟
میں یہ سب نہیں چاہتی ماما۔ امیمہ نے انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ آپ کی بات درست ہے بیٹا، اور آج کل زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے۔ عمار آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو ہم اسے نہیں روک سکتے کیونکہ آپ اس کے نکاح میں ہوں۔ اگر ہمارا روکنا اسے برا لگ گیا تو آپ کے رشتے پر برا اثر پڑے گا۔ نعیمہ بیگم نے اس کے خدشات دور کرنے چاہے۔ ماما آپ کی بات درست ہے، لیکن اچانک کسی پر اعتبار نہیں ہوتا، سو بس بسے ذہن و قلب میں جنم لیتے ہیں، چاہے پھر وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ ماما مجھے میاں بیوی کے رشتے میں پیدا ہوتی بے سکونی سے خوف آتا ہے۔ مجھے ٹاکسک زندگی نہیں گزارنی ماما، مجھے شادی کے نام سے خوف آتا ہے جب میں دوسری لڑکیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالتی ہوں۔ آج کل کے مرد حاکم سے زیادہ ظالم ہو گئے ہیں ماما، اور آپ کی بیٹی ظلم سہنے کی ہمت اپنے اندر مفقود پاتی ہے۔ امیمہ انہیں اپنی سوچ سے آگاہ کرتی رونے لگی تھی۔ اتنا منفی کیوں سوچ رہی ہو میری چندا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے خدشات بے جا ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے اس سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے ایک بھی خراب ہو تو گھر خراب ہو جاتا ہے، دونوں کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، سکون کی جگہ بے سکونی جنم لے لیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، ہر لڑکے اور لڑکی کو اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ نعیمہ بیگم نے اسے نرمی سے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں رخصتی سے قبل عمار سے زیادہ رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میرے نزدیک عورت کو کبھی بھی مرد کو اپنے ہر پہلو سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ابھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، نیچے چلو، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ہم یہاں باتوں میں لگ گئے۔ نعیمہ بیگم سر پر ہاتھ مار کر کہتی اسے یاد دہانی کرواتی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ امیمہ بھی ان کے ہمراہ ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔